بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ اور حصہ نہیں ہے کہ جن کو فلسطین اور مسجد اقصی اور فلسطین کے سرزمین کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ یعنی سرسری طور پر تو عام لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان آج جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ان کو فلسطین کی سرزمین سے بے پناہ عقیدت اور محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے انہی تاریخی حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ آخر مسلمانوں کا مرکز عقیدت فلسطین کیوں ہے، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان کا بچہ فلسطین کے ایک ایک خطے اور ایک ایک چپے سے محبت رکھتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں، آپ اس کو خود غور سے سنیں، اور ہو سکے تو اپنے بھائیوں یاروں دوستوں کو بھی سنائیں، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور اگر فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو کرنے کی کوشش کریں، اتنی زحمت فرمائیں۔ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا، تو میں آپ تک اور بھی چیزیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فلسطین کی سرزمین دینی اور تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بابرکت خطے میں انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس مزارات کے ساتھ ساتھ دیگر یادگاریں بھی قائم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد حضرت فاروق اعظم جو دوسرے خلیفہ اور امیر المؤمنین تھے، ان کے دور خلافت میں 15 ہجری مطابق 636 عیسوی کو یہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور اگرچہ اس کی موجودہ جغرافیائی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اس گفتگو میں زیادہ تر قدیم فلسطین کی تاریخی احوال اور بیت المقدس کی تاریخی اہمیت اور فضائل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ ضروریات زندگی کے سبب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے۔ ایسے ہی قوموں میں سے کنعانی ایک قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ 2500 سال مسیح قبل فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کے بعد 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ یعنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ حرہ کی طرف ہجرت فرمائی، حران کی طرف ہجرت فرمائی، ایک جگہ کا نام ہوگا وہاں پہ۔ پھر وہاں سے ملک شام پہنچے اور فلسطین میں قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں آباد کیا، جن کا انتقال بھی ہوا۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کا فلسطین کے سرزمین، اب چونکہ وہ پرانی یادگاریں ہو گئی، تاریخی کتابوں میں اتنی وسعت نہیں رہی، وہ کتابیں موجود نہیں رہی، تو اب فکس یعنی آپ ڈیٹیل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام
کا مزار مبارک کہاں پر ہے، لیکن فلسطین کی سرزمین میں کہیں موجود ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے، جن کی نسل سے ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو امام قرطبی علیہ الرحمۃ و رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ارض مقدس یعنی فلسطین میں ہوا، اور وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے۔ تو معلوم ہوا اس روایت سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے مزارات مبارکہ وہی فلسطین کی سرزمین میں کہیں موجود ہیں، کیونکہ حالات اتنے گزر چکے، تبدیلیاں اتنی ہو چکی کہ اب کسی کو وہاں ان کے مزارات کے نشانات تک معلوم نہیں ہے، لیکن فلسطین کی سرزمین پر ان کے مزارات موجود ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارک سے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، ان کی نسل سے بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جو اس علاقے میں یعنی فلسطین کے علاقے میں جا بجا آباد تھے، اور ان کے مزارات بھی وہیں پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کی سرزمین۔ اور معراج کی رات اللہ پاک کے آخری نبی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین یعنی مسجد اقصی میں تشریف لا کر اس خطے کو 4 چاند لگا دیے کہ آپ نے تمام نبیوں کی یہاں پر امامت فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے دادا لگے، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے بعد جسم اقدس کو، یعنی آپ کے جسم اقدس کو، مبارک جسم کو مصر سے فلسطین لا کر ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب دفنایا گیا۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنے سارے انبیاء کرام جو ہیں فلسطین کی سرزمین پر آ کر آباد ہوئے، اور ان کے مزارات بھی یہیں پر بنے۔ اب میں آپ کو حضرت فلسطین کے مشہور مقامات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی خطے زمین کی شہرت میں وہاں کی عظیم شخصیات، یادگار مقامات اور مقدس نسبت والی جگہوں کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی سرزمین مشہور کیوں ہوتی ہے؟ یا تو کوئی بڑی شخصیت تشریف فرما ہو، یا کچھ مقامات ایسے ہوں۔ تو فلسطین کی سرزمین کو آج کا مسلمان عقیدت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے، میں آپ کو وہ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ سرزمین فلسطین کو متعدد انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان سے نسبت رکھنے والے مقدس مقامات اور متبرک شہروں کی بدولت بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ یہاں چند مشہور اور مقامات کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بغور دیکھیں گے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ سرزمین کیوں مقدس ہے۔ القدس، یہ فلسطین کا سب سے مشہور شہر ہے۔ اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور یروشلم بھی۔ یہی امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی
بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں کہ یہ وہ مشہور شہر ہے جس کی بنیاد انبیاء کرام علیہم السلام نے رکھی، القدس شہر کی۔ یہاں مستقل قیام فرمایا، یہاں وحی کا نزول ہوا، یعنی بہت سارے انبیاء کرام یہاں تشریف فرما ہوئے، ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کرام علیہ السلام نے بنایا اور یہاں سکونت اختیار فرمائی، یعنی وہ لوگ بہت سارے انبیاء کرام یہاں رہنے لگے۔ اس شہر میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نبی نے نماز نہ پڑھی ہو۔ اللہ اکبر! آج مرکز عقیدت فلسطین کی سرزمین کیوں ہے؟ مسلمان کیوں مرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے؟ فلسطین والے جو بیچارے اپنا خون بہا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کروا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ان کے بچے، بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس سرزمین کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ روایت میں آپ سنیں کہ کوئی خطہ، کوئی اتنا حصہ، ایک بالش زمین ایسی سرزمین فلسطین کے نہیں ہے کہ جہاں پر کسی نبی نے اپنا مبارک سجدہ نہ کیا، اپنی پیشانی مبارک نہ جھکائی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ شہر اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر تھا، بہت خوبصورت۔ ابھی بھی یہ بمباری سے پہلے آپ کے وہاں کے فوٹو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ فلسطین کا شہر کتنا خوبصورت تھا، لمبی چوڑی سڑکیں، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی اچھی عمارتیں، لیکن اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے کہ ارض فلسطین کو، خاص طور پر غازہ شہر کو انہوں نے تباہ و برباد، بلکہ ایک طرح سے کھنڈر اور قبرستان بنا کر رکھ دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ شہر اپنے دور کا خوبصورت شہر تھا۔ آپ نے شاندار تعمیرات کروائی۔ اسی شہر میں مسجد اقصیٰ ہے جس کو اللہ پاک نے عظمت و شرافت سے نوازا، اور قبۃ الصخرہ ہے جس میں جس سے اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں بڑے بڑے جابر بادشاہوں نے قبضے بھی کیے اور نقصان پہنچایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآنی واقعہ بھی اسی علاقے میں پیش آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے لاسٹ میں یعنی ختم ہونے سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو آپ 100 سال تک وہاں جیتے نیند میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے اوپر نیند مسلط فرما دی اور وہ سوتے رہے، اس کے بعد پھر آپ کو زندہ فرمایا گیا۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا وہ فلسطین ہی کے سرزمین پر پیش آیا تھا۔ اسی علاقے میں یہاں کا موسم بہت کہتے ہیں کہ معتدل ہے، یعنی درمیانی ہے، نہ ٹھنڈا نہ گرم ہوتا ہے۔ عمارتیں خوبصورت، مسجدیں انتہائی صاف ستھری۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا براق بھی باندھا گیا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا محراب بھی ہے۔ محراب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا بہت طویل واقعہ اگر میں عرض کروں گا تو ویڈیو کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا، تو وہ تیسرے پارے میں ذکر ہے، اور بھی پارے میں حضرت مریم کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ طویل واقعہ جو محراب کا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کے پاس جنتی پھل آیا کرتے تھے اور آپ کی پرورش جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے ایک محراب کے اندر ہوئی تھی۔ تو سارے واقعات وہ موجود ہیں۔ تو یہ سارے واقعات جو وہاں رونما ہوئے وہ اسی فلسطین سے وابستہ ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین اتنی مقدس کیوں کہ سارے نبیوں، اللہ والیوں، اللہ والوں کی یادگاریں جو ہیں اسی فلسطین سے وابستہ ہیں، اس لیے یہاں کی سرزمین بابرکت سرزمین ہے۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے حضرت مریم مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں حضرت مریم کے خالو رشتے میں لگتے تھے۔ بہرحال میں ادھر جاؤں گا تو پھر
طویل واقعہ ہو جائے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ یہ بھی اللہ کے نبی، حضرت زکریا یہ بھی اللہ کے نبی، حضرت مریم یہ اللہ کے نبی کی والدہ ہیں، یہ ساری شخصیات جو ہیں ان سب کا تعلق یہ فلسطین کی سرزمین سے ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں میدان محشر بھی قائم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں تمہارا حشر ہوگا، پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اب ایک شہر آتا ہے فلسطین کے شہروں میں سے، الخلیل۔ فلسطین میں القدس کے بعد پیچھے ذکر کیا میں نے کہ القدس کا، فلسطین میں القدس کے بعد یہ شہر سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مسجد ابراہیم الخلیل واقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم السلام سمیت آل ابراہیم کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دیگر مقدس ہستیوں کے مزارات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سرزمین کتنی مقدس سرزمین ہے، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے اور اس سرزمین کی حفاظت فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولادوں کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پہلے ایک غار تھا، کہتے ہیں یہاں پر پہلے ایک غار تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 400 مسقال سونے میں خریدا تھا۔ پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں تدفین ہوئی، یعنی آپ کی عمر مبارک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی ہیں وہ یہاں پر مدفون ہوئی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہیں دفن کیا گیا، یعنی آپ کا مزار یہیں پر بنا۔ تو چونکہ اب مزارات چونکہ طویل زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی ہیں، تو اب لوگوں کو وہاں کی یادگاریں مطلب چشم دید کے اعتبار سے یاد نہیں، تاریخی کتابوں کو کھنگالنے سے پتہ چل سکتا ہے۔ بہرحال اب ایک شہر وہاں پر آتا ہے بیت لحم۔ یہ گاؤں فلسطین کا وہ مقام ہے، ایک طرح سے ایک گاؤں ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مقام پر اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ جب سرکار علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ براق سے اتر کر یہاں پر نماز ادا فرمائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، حضور نے سوال کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یعنی پیدائش مبارک ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کتنی مقدس سرزمین ہوگی وہ کہ جہاں اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، ان کی ولادت بھی ہوئی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے، تو اس وقت حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا شہر ایلیا یعنی بیت المقدس سے 6 میل دور جنگل میں بیت لحم کے مقام پر تشریف لے گئیں۔ یہاں کھجور کا ایک خشک درخت موجود تھا جس کے پتے اور شاخیں سب جھڑ چکے تھے اور صرف تنا باقی رہ گیا تھا۔ زمانہ تیز سردی کا تھا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا درخت کی جڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہیں پر آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور آپ کی والدہ محترمہ اسی سرزمین کی آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی پرورش بھی یہیں پر ہوئی اور بہت سارے انبیاء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہوئے، ان کے مزارات رہے۔ اب آپ سنیں غزہ، جس کو غازہ بھی کہتے ہیں غزہ بھی کہتے ہیں، جس شہر کو بالکل ان ظالموں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، سب آپ جانتے ہیں۔ یہ غازہ کیا ہے یا
غزہ کیا ہے۔ اب اصل لفظ کیا ہے تو جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ اصل لفظ غازہ ہے یا غزہ ہے۔ بہرحال ہم غازہ بولتے ہیں۔ یہ فلسطین میں اسقلان کے مغربی یعنی پچھمی جانب ایک شہر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی آپ کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہوا، اور یہی آپ کی قبر بھی ہے، یہ غازہ شہر میں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دلہن قرار دیا، اس شہر کو، غازہ شہر کو دلہن قرار دیا۔ اور آپ یہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ وہاں دیکھیں مسجدوں کو، سڑکوں کو، عمارتوں کو، تو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شہر کتنا خوبصورت شہر تھا، لیکن ظالموں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ اور یہاں بسنے والوں کو بشارت دی۔ کیا بشارت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شادمانی ہے اسے جسے اللہ پاک دو دلہنوں یعنی اسقلان یا غازہ میں سے ایک میں بسائے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ شادمانی یعنی خوشی ہو اسے جسے اللہ پاک دو دلہنوں یعنی اسقلان یا غازہ میں سے ایک میں بسائے۔ یہ شہر بھی حضرت فاروق اعظم امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ یعنی خلافت کا دور جو تھا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہاں سپہ سالار غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح دلوائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہر کو فتح کیا تو عالم اسلام کے عظیم ہستی ائمہ اربعہ سے شاید آپ عوام علماء تو جانتے ہیں، شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ 4 امام جو ہیں بڑے بڑے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، 4 امام۔ تاریخ میں ہے کہ عالم اسلام کی عظیم ہستی ائمہ اربعہ یعنی 4 امام میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مبارکہ بھی 150 ہجری کو اسی علاقے میں ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارے محترم بزرگ اور دوستو، مجھ سے جہاں تک ہو سکا معلومات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیت المقدس، قبۃ الصخرہ، غازہ اور اس کے متصل شہروں کا ذکر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ آپ سنیں، دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی سنائیں، اور یہ آپ یاد رکھیں کہ آخر مسلمانوں کو اور خاص طور پر اہل فلسطین کو اس سرزمین سے اتنی محبت کیوں ہے کہ وہ اپنی جانوں کو بھی لٹا دے رہے ہیں، اپنے مالوں کو بھی انہوں نے لٹا دیا، ان کے گھر برباد ہو گئے، بلکہ قبرستان بن گئے، ملیا میٹ کر دیا گیا، ان کے بچے آئے دن ذبح ہو رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کو تڑپایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جان دے رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ جانے کتنے اللہ کے مقدس انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، ان کی یادگاریں موجود ہیں، اور یہ بابرکت سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی 5 وقت نماز میں اس کے علاوہ دعا کریں، ماں بہنوں سے بھی عرض کریں، نہ جانے اللہ تعالیٰ کب کس کی دعا قبول فرما لے۔ اس سرزمین کی آباد کاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے، اور یہاں کے لیے جو لوگ دل و جان سے کوششیں کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی طاقت اور فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ پروردگار عالم فلسطین، ارض فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور اس مقدس سرزمین کے توسل سے مولا کریم ہماری دلی تمناؤں کو بھی قبول فرما، ہم سب کی تمام تر پریشانیاں قبول فرما، اور اس مقدس سرزمین کے وسیلے سے عالم اسلام کے خیر فرما، تمام ہمارے ملک کے ہندوستان میں بھی امن و امان قائم فرما۔ آمین ثم آمین۔